السلام علیکم دوستو۔ وہ اپنے دائیں گال کو جنبش دیتا اور لوگوں کو کائنات کی سیر کروا دیتا۔ دنیا کے سپر پاور کہلانے والے ممالک کے سربراہ اسے دیکھ کر تعظیم میں کھڑے ہو جاتے۔ یہ ذکر ہے گلیلیو کی وفات اور نیوٹن کی پیدائش کے 300 سال بعد جنم لینے والے عظیم ماہر فلکیات اور ریاضی دان اسٹیفن ولیم ہاکنگ کا، جسے اس کے تیز ترین دماغ کی بدولت آئنسٹائن کا جانشین کہا جاتا تھا۔ لیکن دوستو، اس دنیا میں عشق نامی ایک ایسی چیز بھی پائی جاتی ہے کہ جس نے دنیا کے تیز ترین دماغ کو بھی نہ بخشا۔ کائنات کے پوشیدہ رازوں کو بے دھڑک افشا کر دینے والا یہ شخص اپنی بیوی کی کارستانیاں دنیا بھر سے چھپاتا رہا۔ تو چلیے کچھ روشنی ڈالتے ہیں اس کی زندگی پر۔ اسٹیفن ہاکنگ 8 جنوری 1942 کو آکسفورڈ برطانیہ میں پیدا ہوا۔ ہاکنگ نے ابتدائی تعلیم سینٹ ایلبنس کے ایک اسکول سے حاصل کی۔ جب آئنسٹائن اس دنیا سے رخصت ہوا تو اس وقت اسٹیفن ہاکنگ 13 برس کا تھا۔ اسکول اور کالج کے مرحلوں سے گزرنے کے بعد اسٹیفن ہاکنگ اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھانے کیمبرج یونیورسٹی پہنچ گیا۔ انہی دنوں اس کی ملاقات جین نامی ایک لڑکی سے ہوئی اور یہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے۔ 1962 میں کہ جب اس کا تعلیمی کیریئر اپنے عروج پر تھا، ڈاکٹروں نے ہاکنگ کو بتایا کہ وہ ALS نامی ایک لا علاج مرض کا شکار ہو گیا ہے۔ آہستہ آہستہ اس کا جسم مفلوج ہوتا جائے گا اور بہت جلد وہ زندگی کی بازی ہار جائے گا۔ یہ خبر ہاکنگ پر بجلی بن کر گری۔ ایک جانب موت اس کا انتظار کر رہی تھی تو دوسری جانب اس کے خواب تھے۔ ایسے میں جین نے اس کا ساتھ نہ چھوڑا اور یہ جانتے ہوئے کہ وہ صرف 2 سال کا مہمان ہے، اسٹیفن سے شادی کی۔ اس شادی نے اسٹیفن کو ایک نیا عزم و حوصلہ دیا اور وہ دوبارہ اپنے ریسرچ ورک میں مشغول ہو گیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ اسٹیفن کی بیماری بڑھتی رہی، یہاں تک کہ وہ ویل چیئر پر منتقل ہو گیا۔ بیماری اور بڑھی تو اس کا کھانا پینا بھی بند ہو گیا۔ پھر اس کی گردن میں ایک سوراخ کیا گیا جس کے ذریعے اسے کھانا پہنچایا جاتا۔ اب اسٹیفن بات نہیں کر سکتا تھا۔ اس عرصے میں اسٹیفن ہاکنگ بلیک ہولز پر اپنی تھیوریز کے سبب کافی مشہور ہو چکا تھا، سو اس کے اظہار خیال کے لیے ایک اسپیچ سینتھیسائزر بنایا گیا جو اس کے دماغ میں بننے والے الفاظ کو پہلے کمپیوٹر اسکرین پر ظاہر کرتا، پھر آڈیو کی صورت میں نشر کر دیتا۔ اس سینتھیسائزر کی بدولت اسٹیفن ہاکنگ نے کئی مشہور زمانہ کتابیں لکھیں جن میں وقت کی مختصر تاریخ یعنی A Brief History of Time نہایت قابل ذکر ہے۔ ان تمام مشکل ترین حالات میں اس کی پہلی بیوی جین ہاکنگ نے اس کا بھرپور ساتھ دیا، جبکہ جین اسٹیفن ہاکنگ کے 3 بچوں کی ماں بھی تھی۔ 1980 کی دہائی میں جب اسٹیفن ہاکنگ بھرپور شہرت حاصل کر چکا تھا اور ایک کامیاب انسان تسلیم کیا جاتا تھا، اس کی زندگی میں ایلین میسن نامی ایک عورت آئی۔ یہ ڈیوڈ میسن نامی ایک انجینئر کی بیوی تھی جو اسٹیفن کا اسپیچ سینتھیسائزر بنانے والی ٹیم کا ایک رکن تھا۔ ایلین بحیثیت نرس اسٹیفن ہاکنگ سے وابستہ ہوئی، لیکن آہستہ آہستہ اسے اپنے دام محبت میں گرفتار کر لیا اور 1995 میں اسٹیفن ہاکنگ نے اپنی بے لوث محبت کرنے والی بیوی جین کو چھوڑ کر اس ایلین نامی نرس سے شادی کر لی، جبکہ ایلین نے بھی اس شادی کے لیے اپنے سابق شوہر اور 2 بیٹوں کو چھوڑ دیا، ایک ایسے شخص کے ساتھ رہنے کی خاطر کہ جس کی صرف پلکیں حرکت کر سکتی تھیں۔ تبصرہ نگاروں نے رائے دی کہ یہ شادی محض دولت کے لیے کی گئی ہے، لیکن ایلین نے اس الزام کو ہمیشہ رد کیا۔ اسٹیفن ہاکنگ اس شادی پر بہت خوش تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ جس عورت سے محبت کرتا تھا وہ اسے مل گئی ہے، لیکن اس شادی کے 11 سال بعد یعنی 2006 میں ان دونوں کا طلاق ہو گیا۔ یہ طلاق کیوں ہوا اس کے بارے میں اسٹیفن ہاکنگ کی جانب سے کوئی بات نہیں کی گئی۔ ظاہر سی بات ہے کہ اتنا بڑا شخص کہ جسے دنیا کا عظیم ترین دماغ کہا جاتا تھا اپنی گھریلو تلخیاں کیسے بیان کر سکتا تھا،
لیکن اسٹیفن ہاکنگ کی دیکھ بھال کرنے والی کئی نرسز اور دیگر عملے کی جانب سے ایلین پر بہت ہی شرمناک الزامات لگائے گئے۔ ان الزامات کے مطابق ایلین اسٹیفن ہاکنگ پر شدید نفسیاتی و جسمانی تشدد کیا کرتی۔ اس کی ویل چیئر دیواروں سے ٹکرا کر اسٹیفن ہاکنگ کے چھوٹے موٹے فریکچر کر دیتی، اسٹیفن کو اسی کے پیشاب سے بھگو دیتی، اس کے گال پر چھری سے زخم لگا دیتی، اسے نہلاتے وقت پانی کے ٹب میں ڈبو دیتی، یہاں تک کہ پانی اس کی گردن میں ہوئے سوراخ کے ذریعے اس کے جسم میں داخل ہو جاتا۔ ایلین اسٹیفن ہاکنگ کو بھری گرمیوں کی دوپہر میں اپنے گارڈن میں بے یار و مددگار چھوڑ دیا کرتی کہ جس سے اسے ہیٹ اسٹروک ہو جایا کرتا اور اس کی جلد بھی جھلس جاتی۔ اسٹیفن ہاکنگ کے جسم پر مختلف زخموں کے نشان دیکھ کر اس کی بیٹی لوسی ہاکنگ نے اپنی سوتیلی ماں کے خلاف پولیس کمپلین کی، جس پر پولیس نے کچھ پوچھ گچھ کے بعد ایلین کو رہا کر دیا۔ ایلین اسٹیفن کے جسم پر موجود زخموں کے نشانات کی کوئی ٹھوس وجہ نہ پیش کر سکی تھی، لیکن قانون کا سہارا لیتے ہوئے بچ نکلی۔ اس واقعے کے بعد اسٹیفن اور ایلین کے درمیان طلاق ہو گئی۔ اس طلاق کے نتیجے میں ایلین کے ہاتھ کتنی دولت لگی یہ بات ظاہر نہ کی گئی، لیکن نیو ہیم کیمبرج شائر میں واقع صرف ایک گھر کی قیمت 2.8 ملین ڈالر تھی، جو کہ ایلین کے نام تھا۔ تو ظاہر ہے کہ اس شادی اور طلاق سے ایلین کو بے انتہا فائدہ ہوا۔ جب اس عظیم سائنسدان سے یہ سوال کیا گیا کہ کائنات میں بلیک ہول، گریوٹی، مصنوعی ذہانت وغیرہ میں سے آپ کے لیے وہ کون سی چیز ہے جو ہمیشہ معمہ رہی، ہاکنگ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، عورت۔ اور ہاکنگ نے یہ بات بالکل سچ کہی تھی، عورت ہی ایک ایسی چیز تھی کہ جسے سمجھنے میں اسے دھوکہ ہوا۔ تاریخ ایسے قصوں سے بھری پڑی ہے کہ جب بڑے بڑے فاتحین کے جنہیں کوئی سورما مغلوب نہ کر سکا، وہ بھی حسن و عشق کے آگے اپنی ہستی گوا بیٹھے، یہاں تک کہ خدا کے وجود سے انکاری اپنے تیز دماغ اور انوکھے نظریات پر نازاں اسٹیفن ہاکنگ بھی عشق کے آگے مغلوب ہوا۔ اس ویڈیو کی تیاری میں ہم نے ڈیلی میل نامی اخبار کے ایک آرٹیکل کے ساتھ ساتھ کئی اور آرٹیکلز کی مدد لی ہے۔ ارے فرینڈز، ایک منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔